وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اور میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ 7واں میل مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، اللہ کی توحید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ماننے والوں، صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی نوکری اور چاکری کا دھم بھرنے والوں، وقت بہت مختصر ہے، میں نے تھوڑا سا ذکر اور فکر آخرت اور ذکر اللہ سے متعلق عمومی گفتگو کرنی ہے، گہری اور اس کی علمی اور تحقیقی گفتگو کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ آپ سب حضرات مجھ سے زیادہ اس بات سے باخبر ہیں کہ اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق تمام چیزوں میں سے دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک دل اور ایک زبان، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ باڈی اس کا تعلق روح سے ہے، لیکن روح باڈی پر فوقیت رکھتا ہے۔ روح اور باڈی دونوں کے ملاپ کے نام زندگی ہے، اور دونوں الگ الگ اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہو جائیں تو پھر یہ موت ہے۔ موت جدائیگی کا نام ہے،
موت ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کا نام ہے۔ موت اس دنیا کی مستعار زندگی اور حیات کے اختتام اور ابدی زندگی کی جو ابتدا ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ موت اللہ والوں کے لیے حیات ہے، شہداء کے لیے حیات ہے، حیات عقبیٰ ہے، حیات اخروی ہے، حیات برزخی ہے، حیات اعلیٰ ہے، حیات عرفہ ہے۔ اس دنیا کی حیات کو جب آپ اپنے حساب اور کتاب کے مطابق اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا ختم ہو جائے گی، اس دنیا میں آپ جائیں گے تو ایک چیز جو آپ نے زبان سے ادا کی اور دل سے اس کا اقرار کیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی زبان سے بھی اقرار ہو اور دل سے بھی اس کی تصدیق ہو، وہی ذکر ہے۔ اور اگر دو کو الگ کر دیں، زبان سے کہتے رہیں کرتے رہیں لیکن دل سے اللہ کی جانب وہ لو نہ ہو، وہ لگن نہ ہو، وہ محبت نہ ہو، وہ الفت نہ ہو، وہ راحت نہ ہو، تو یہ گویا وہ راستہ ہے جس راستے پر تو آپ چلے ہیں مگر منزل تک نہیں پہنچ سکے، وہیں ٹھہر گئے۔ تو یہ حیات اور ممات کا ایک فلسفہ ہے۔ اب 22,000 حیاتیات سائنس دریافت کر چکی ہے اور ہر ایک کی حیات الگ ہے۔ پتھروں کی حیات الگ ہے، یہ درختوں کے ساتھ جو پتے ہیں ان کی حیات الگ ہے، یہ پھولوں کی حیات الگ ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی موقع ملے جامعہ پنجاب یونیورسٹی میں جانے کا تو وہاں جو پودے لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، اور جو ان پھولوں کے اسپیشلسٹ پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح جاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پھول بول رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی ہے۔ آپ اچھی بات کریں گے تو اثرات اچھے مرتب ہوں گے، اور اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو اثرات برے مرتب۔ یہ اس وقت ذکر ہوگا جب اس کے ساتھ آخرت کا فکر ہوگا، پھر ذکر کا مزہ آئے گا۔ اور قرآن پڑھنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن نے کئی مقامات پر کئی جگہ کو ذکر کہا ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کی ادائیگی بھی میرا ذکر ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے یعنی قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہیں کہا فَذَكِّرْ إِنَّكَ أَنْتَ مُذَكِّرْ، اس کو یاد کر جو تیرا خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا رازق ہے، جو تیرا مشکل کشا ہے، جو تیرا حاجت روا ہے، جو ارضیات کا خالق ہے، جو السماوات کا خالق ہے،
جو نباتات کا خالق ہے، جو جمادات کا خالق ہے، جو الشمس کا خالق ہے، جو القمر کا خالق ہے، جو النجوم کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو حیات کا خالق ہے، جو ممات کا خالق ہے، اس طرح اس طریقے سے اس کو جب تو اپنا خالق مانے گا، جب تو مالک مانے گا، جب اس کو اپنا سب کچھ مانے گا، تو تب جب اللہ کا ذکر کرے گا فذکر، بار بار اللہ کا ذکر کر۔ ذکر سے مراد یہ بھی ہے کہ زبان پر اللہ کا نام آئے، اللہ اکبر آئے تو یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی صدا آئے تو یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، اور بھی سارے ذکر موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بھی ذکر ہیں، وہ بھی ذکر ہیں۔ اب جب نماز سے فارغ ہو جائے، جب تلاوت سے فارغ ہو جائے، اب لہو و لعب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تسبیح کی طرح یا تسبیح کے دانوں پر اس کبریا کا نام لے جو السماوات و ارض کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ ریٹائر ہو گیا ہے۔ جب تک اس کو خالق و مالک نہیں مانو گے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے قرآن کی سورہ الحشر کے آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح اس کی بیان کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ غیر اللہ کی تسبیح کرنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں۔ یہ ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہمارے قائد تھے، ہمارے لیڈر تھے، جو مجدد العصر تھے۔ میں کہتا ہوں وہ اپنے وقت کے امام زمانہ تھے، حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ ٹوہ لگانے کا اور جستجو کا مجھے بہت شوق رہتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا جی آپ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے 2 تسبیح بتائی۔ ایک تسبیح تو یہ بتائی کہ میں یا اللہ مدد کی تسبیح پڑھتا ہوں، یہ بھی ذکر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب میں زیادہ تر جیل میں ہوتا ہوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ وہ شیخ العرب والعجم، میرا چونکہ بزرگوں سے بڑا گہرا تعلق تھا ہے اور اللہ کرے رہ جائے، استاد العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو یہاں کئی مرتبہ تشریف لائے اور مجھے بھی اعزاز حاصل ہے، میں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ بتائیں، چونکہ دفتر تنظیم اہل سنت میں یہ پرنٹ میڈیا جو تھا وہ میرے ذمہ تھا، اس وجہ سے لکھنا لکھانا ان کے اخبارات کے سارا شعبہ حضرت خصوصی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جی کوئی وظیفہ بتا دو، دشمنیاں بہت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب جب فارغ ہوں پاکی کی حالت میں تیسرے کلمے کا ورد کیا کرو۔ یہ بزرگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ ویسے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
قرآن نے کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں انسان کہتا ہے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لکھا ہوا تجھ ہی کی، تجھ ہی بھی سمجھتے ہیں نا آپ اردو والے؟ ہاں چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تجھ ہی کا معنی کیا؟ ہی کا معنی، ہی کا جو اردو میں لفظ ہے اس کا معنی اور کوئی اس میں شامل نہیں۔ ایاک کا صرف آپ ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی ہیں جن سے مدد طلب کی جائے۔ جی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں ترجمہ ہوگا، اور ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کا معنی آپ کو حضور، وہاں عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہاں میرے نبی کی نبوت میں، رسالت میں، امامت میں، معصومیت میں، ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مولانا تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند تر کر دیا۔ پتہ چلا اللہ کا ذکر بھی ہے، میرے نبی کا ذکر بھی ہے، اذان میں اللہ کا ذکر بھی ہے، میرے نبی کا ذکر بھی ہے، اللہ کی گواہی بھی ہے کہ اللہ میں تیرے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور میرے نبی کی گواہی بھی ہے، اللہ گواہ ہو جا کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، ان کے سوا کسی اور کو بعد میں نبی نہیں مانوں گا۔ کیا ہے؟ کیونکہ جمعہ تھا اس لیے ہمارے جو ہے نا لوگ وہ محبت میں یہ نہیں دیکھتے کہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ تو گویا ذکر اللہ ہے، نماز بھی ذکر اللہ ہے، قرآن بھی ذکر اللہ ہے، زکوٰۃ بھی ذکر میں شامل ہے، صوم بھی ذکر میں شامل ہے، اور زبان سے ان اذکار کے علاوہ جو ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ الگ نہیں ہے، یہ حکم ہے، لیکن پہلے فرائض ہیں۔ جو ذکر ہم کرتے ہیں، رائے سنت میں مولانا سرفراز خان صفدر نے اس کو سنت غیر مؤکدہ اور مستحب لکھا ہے، اور ذکر کا مزہ تو تب آئے گا، قرآن نے بھی یاد دہانی کرائی اور بار بار کرائی۔ آپ سورہ الرحمن کا دوسرا رکوع تو دیکھیے، اس میں قرآن نے کیا کہا؟ ایک تو کہا ہر چیز فانی ہے، ہر چیز پر فنا آئے گی، اور اگلا لفظ قابل غور ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، ہر ایک چیز آج زمین و آسمان میں ہے۔ کر دوں ترجمہ؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب اسی کے منگتا ہے، اور وہی سب کا داتا ہے۔ پڑھیے ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد کا۔
تو قرآن نے یہاں یہ بھی کہا اور اگلی آیت میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے، فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ نے فرمایا آئے گروہ جن و انس، تم جو کہتے ہو ہم بھاگ جائیں گے، ہماری یاری بڑے بڑے لوگوں سے ہے، ہم ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر خلا میں چلے جائیں گے، پھر موت کیسے آئے گی؟ اللہ کے قرآن نے کہا او لوگوں تم بھاگو، دوڑو، دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، اور جہاں بھاگتے بھاگتے تھک جاؤ جس جگہ پر بیٹھو وہ زمین ہوگی، اوپر دیکھنا آسمان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے اور جس جگہ بھی بیٹھو گے وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، آسمان بھی اللہ کا ہوگا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی طاقت نہ ہو، جہاں اللہ کی گرفت نہ ہو، جہاں اللہ کی سلطانی نہ ہو، جہاں اللہ کی سمدیت نہ ہو، جہاں اللہ کی غفاریت نہ ہو، جہاں اللہ کی قہاریت نہ ہو۔ تم بن جو چاہو کر لو، ہر جگہ بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ کے بغیر کسی اور کی بادشاہی نہیں۔ آپ ان چیزوں پر توجہ دیں۔ اب توجہ کیسے ہوگی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ صبح یقیناً آپ تلاوت کرتے ہوں گے، وہ کریں، ترجمہ تھوڑا سا ایک رکوع صحیح وہ پڑھیں، پھر تھوڑی سی تفسیر پڑھیں، بالکل آج کل آسان ہے، آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، آپ دیکھیں۔ ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے قریبی عالم سے پوچھیں کہ جو معنی میں سمجھاؤں یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اب مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربانی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ ہے نا۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، آگے پیچھے جملہ ہونے سے مفہوم نہیں بدلا، یہ تو درست ہے۔ جہاں مفہوم بدل جائے اس کے لیے پھر نقصان کا خطرہ ہے۔ اب جن کو انہی، تجھ ہی، جب اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ہمارے ہاں تعلیم کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ اخبارات کے اداریے صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو یہ آسان سے آسان اردو جو خاص کر تراجم کی ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو یاد رکھنا اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ بہت، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے جی میری طرف، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ذکر کرتا ہے، اور میرا تجربہ ہے، جب انسان سوتا ہے اور پہلو بدلتا ہے تو جس کا خیال نام لیتا ہے، ہائے ابا، ہائے اماں، یہ نام آتے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنی طبیعت کا میلان کریں گے کہ جب پہلو بدلے اور آواز ہے اللہ اکبر، آئے اللہ کرم کر، مہربانی کر، 2-4 دفعہ تو آپ کو تکلیف ہوگی، پھر آپ کی زبان پر رواں ہوگا، جب رواں ہوگا تو پھر پہلو بدلتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر، پہلا کلمہ بھی ہے
سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا و حاجت روا نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی عالم الغیب کلی نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ وحدانیت میں لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ ترجمہ اس طرح کریں تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ ملے، آخری، جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو ترجمہ یہ ہوگا جناب، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، بلند تر ہیں، بلند ترین ہیں۔ اب میری بات پر غور کیجئے، وقت مختصر ہے کہ زبان پر آپ ایک چیز کو رواں کریں گے، اور یہ زبان میں اللہ نے خصوصیات رکھی ہیں، یعنی آپ کڑوی چیز کھائیں تو زبان بتاتی ہے نا کڑوی چیز ہے، اگر آپ میٹھی چیز کھائیں تو زبان بتاتی ہے نا۔ تو پھر سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کاغذ کو پھول کے ساتھ لگائیں تو کاغذ سے پھول کی خوشبو آئے گی، اور اگر کاغذ کو گندگی کے ساتھ لگائیں تو کاغذ سے گندگی کی پھول آئے گی۔ جب آپ اپنی زبان کو ذکر اللہ کے لیے مخصوص کریں گے تو یہ چلے گی، جب چلے گی تو زبان پوتر ہو جائے گی، زبان پاکیزہ ہو جائے گی۔ سائنسدان کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب کوئی قرآن پڑھ کر، کوئی چیز پڑھ کر اس کی زبان میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے پاکیزگی آ جاتی ہے، خوشبو آ جاتی ہے، جب وہ پانی پر پھر دم کرتا ہے تو اللہ کے قرآن کی برکات اور خوشبو پانی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح آب زمزم میں کوئی اور چیز نہیں مل سکتی، قرآن کی تلاوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ قاری صاحب نے آپ مجھے کہا ڈھیلی ڈھیلی بات کرنی، ورنہ آپ درس پر آئے، آپ تھوڑی سی سخت بات بھی تو کر دو۔ یہ جو اوپر والا لاؤڈ سپیکر لگا کے رات کو ذکر کرتے یہ درست نہیں، اوپر والا رات کے 2 بجے پیر صاحب کو نیند نہیں آتی، اللہ ایسے پیروں کو برباد کرے، غرق کرے، اور وہ اٹھا دیتے ہیں، ہو لگا دیتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ اب مصیبت یہ ہے نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ سیکھتے ہیں۔ اچھا اللہ والوں کے پاس جائیں تو پھر بھی کوئی بات ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہیں کیوں حاجی بن گئے، جنے حج تے گیا سے اٹھائیں جمع یہ حاجی بن گئے، گنو اور یہ کہاں سے پیر بن گیا؟ کہنے لگے جی وہ بیٹا مر گیا وہ پیر تھا، اب باپ ڈرائیور ہے وہ پیر بن گیا۔ مجھے ان پر اعتراض ہے، جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی خدمت کرنا ثواب ہے، جو 2 نمبر ہیں ان سے بچنا ثواب ہے۔ آپ ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں گے آپ، بالکل آپ میرے ساتھ درباروں پر چلے جائیں، یہ جتنے سجادہ نشین بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں علم میں بھی نہیں ہے، اب تو درباریں ٹھیکے پر بکتی ہیں۔ ہاں مجھ سے بات کرو، ٹھیکوں پر ملتی ہیں درباریں، سجادہ نشین 100 میں سے شاید ہی کوئی ایک ہو جس کو دعائے قنوت آتی۔ ان چیزوں کے خلاف ہیں علماء اہل سنت دیوبند، ہم رسم کے خلاف ہیں، ریت کے خلاف ہیں، رواج کے خلاف ہیں، ہم اللہ اللہ کے قائل ہیں، حضور کے ذکر کے قائل ہیں،
قرآن کی تلاوت کے قائل ہیں، بزرگان دین کی زیارت کے قائل ہیں، بزرگوں کی قبروں پر جا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اونچے کر کے دعا مانگنا کو جائز سمجھتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کو جائز سمجھتے ہیں، ہر اچھا کام جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں، قبر پر ڈھول بجانا ناجائز سمجھتے ہیں، رقص کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، بزرگوں کے عرسوں کے نام پر کنجلیوں کو بلوا کر رقص کرنا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں بہت کچھ جو ہو رہا ہے میں نام نہیں جانتا ان کو کرنا ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے سچ کو الگ کرو، جھوٹ کو الگ کرو۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، تو کیا ہو گیا اس کو، تو جناب اس طرف آئیے۔ اگر ایک بات کر رہا ہوں بڑے دھڑلے سے، ہمارے کسی پروگرام میں، ہمارے مسلک کے قرب و جوار کسی پروگرام میں سنت کے خلاف کوئی کام ہو تو آپ نشاندہی کریں، ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اگر سنت نبوی کے خلاف کوئی کام ہو پروف کے ساتھ، آپ ہمیں ثابت کریں کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، ہم چھوڑ دیں گے، ضد نہیں کرتے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ۔ حدیث الثقلین ہے، پڑھیے، یہ اس پر علامہ خالد محمود نے کیا لکھا ہے، یہ جو آگے وَإِتْرَتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ یہ جال سازی ہے، صحیح لفظ ہے سنت رسول اللہ۔ باقی مسائل عقیدے اور نظریے سے متعلق قاری صاحب ماشاءاللہ اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے توحیدی ہیں، پھر صدیقی ہیں، پھر فاروقی ہیں، پھر عثمانی ہیں، پھر حیدری ہیں، پھر حسنی ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ کے نوکر و چاکر ہیں، پھر حسینی ہیں، تمام صحابہ کرام کے نوکر ہیں، تمام اہل بیت اعظام کے نوکر ہیں۔ اس لیے سب کی عزت اور احترام کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو عزت و احترام نہیں کرے گا وہ اپنی آخرت خراب کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ او حضرت